ایز اسپورٹس مین جو بھی کمائی تھی، جو کہ حق حلال کی کمائی تھی، انہوں نے قانونی راستوں سے پاکستان منتقل کی اور اس سے بنی گالہ کا گھر خریدا۔ انہوں نے پوری منی ٹریل بھی دی، کیونکہ منی ٹریل آپ اسی وقت دے سکتے ہیں جب آپ ایمانداری سے اور قانونی طور پہ کام کر رہے ہوں۔ انہوں کو عدالت نے صادق اور امین کا ٹائٹل بھی دیا، جبکہ بلاول بھٹو اور ان کی جو کلوز فیملی ہے ان کی صداقت اور ان کی امانت پہ بڑے سوالیہ نشان ہیں۔ انہوں نے جن باتوں کا ذکر کیا اور یہ ناکام کوشش کی کہ وہ کسی طرح سے پرائم منسٹر صاحب کو ڈسکریڈٹ کریں، ان کی ایمانداری، ان کا جو ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ایک رتبہ دیا ہے جو کہ خالصتاً انسانی خدمت، بہت کم سیاستدان ایسے ہوتے ہیں۔ امریکہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے سیاستدان ہوتے ہیں جو جب کسی عہدے سے پریزیڈنٹس جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو وہ سوشل ورک کرتے ہیں۔ یہ وہ لیڈر ہے جس نے کہ سیاست میں آنے سے پہلے سوشل ورک کیا، کینسر ہاسپٹل بنایا، یونیورسٹی بنائی، اور جو بھی ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے وہ کیا، اور اپنی مقبولیت، اپنے انٹرنیشنل اسٹیچر کو استعمال کیا غریب لوگوں کے لیے۔ وہ چاہتے تو اپنی ان کا جو دنیا میں ایک اسٹیچر ہے، پاکستان میں جو ان کا اسٹیچر ہے، جو کہ انہوں نے پوری محنت سے کمایا، اپنی ایمانداری کی وجہ سے کمایا۔ کرکٹ میں بھی بڑے لوگ ہیں جنہوں نے غلط طریقے سے پیسے بنائے، لیکن عمران خان واحد کرکٹر ہے، واحد تو نہیں، مطلب اور بھی ان کی طرح ان کی مثال، ان کو مثال بناتے ہوئے اور بھی کئیوں نے اس میں کرکٹ میں وہ کام نہیں کیے جو کہ کرتے ہیں۔ اور عمران خان ظاہر ہے کہ ہماری جنریشنز کا، ہماری نئی جنریشنز کا وہ ایک رول ماڈل بھی ہیں اور ہیرو بھی ہیں سیاست کے علاوہ۔ وہ اس لیے کرتے تھے کہ ان کی جو فیملی تھی انہوں نے ان کو ایک ویلیو سسٹم دیا۔ ویلیو سسٹم کس چیز کا؟ ایمانداری کا، ہارڈ ورک کا، اور غریبوں کے لیے درد رکھنے کا۔ جبکہ میں پوچھنا چاہوں گا بلاول بھٹو صاحب سے کہ ان کو کیا ویلیوز دی گئیں؟ آیا انہوں نے زندگی میں 1 روپیہ بھی کمایا ہے؟ آیا انہوں نے زندگی میں کسی کی مدد بھی کی ہے؟ انہوں نے کوئی ایسا سوشل پروگرام میں کوئی حصہ لیا ہے جس سے کہ عام آدمی کو فرق پڑے؟ ان کو تو چاہیے کہ جو سوالات وہ ہم سے کر رہے ہیں، ہماری لیڈرشپ سے کر رہے ہیں، وہ خود یہ بتائیں کہ انہوں نے جو بھی ان کی اثاثے ہیں، جس گھر میں وہ رہتے ہیں، چاہے وہ یہاں ہو یا باہر ہو، یہ سر محل کیسے خریدا گیا؟ یہ $65 ملین سوئس اکاؤنٹس میں اس کا کیا ہوا؟ اور جو انہوں نے کراچی میں لاتعداد پراپرٹیز خریدی ہیں وہ کیسے آئیں؟ یہ جو اومنی گروپ ہے وہ کیسے بنا؟ اس کی منی لانڈرنگ کس نے کی؟ ان کو زیادہ دور جانا نہیں پڑے گا، ان کو ان کا جواب اپنی فیملی ہی میں مل جائے گا۔ یعنی ان کا کوئی اخلاقی جواز نہیں بنتا ہے کہ وہ کرپشن پہ بات کریں۔ وہ سیاست میں اس لیے لائے گئے کہ وہ اپنی جو بھی غیر قانونی طور پر حاصل کی ہوئی دولت اس کو پروٹیکٹ کر سکیں، اور اگر چانس ملے تو اس میں مزید اضافہ کریں۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک نیشنل پارٹی ہونے کی بجائے وہ ایک علاقائی پارٹی بن گئی۔ وہ آ کے صوبہ سندھ میں بھی محدود ہو کر رہ گئی، لیکن انہوں نے کبھی یہ سوال نہیں پوچھا
نہ خود سے نہ اپنے والد صاحب سے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ پارٹی جو کہ سارے ان کے نانا ذوالفقار علی بھٹو نے بڑی محنت سے پورے ملک میں بنائی تھی، اس کو انہوں نے ریڈیوس کر کے ایک علاقائی پارٹی بنا دی۔ وہ لاکھ کریں، لاہور میں آ کے بیٹھیں، لاہور میں پریس کانفرنس کریں، وہ فضل الرحمان سے ملیں یا گل الرحمان سے ملیں، جس سے بھی ملیں، اس سے ان کی سیاسی ساکھ میں کوئی اضافہ ہوگا نہیں، کیونکہ ان کی جو بنیاد ہے، ان کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ بڑی کمزور ہے، کیونکہ وہ ایمانداری پہ نہیں بنی ہوئی، اس پہ بڑے سوالات ہیں۔ اس کے بعد ہم کیسے ان کی باتوں کو سنجیدگی سے لیں کہ جب وہ فیٹ ایف کا قانون آتا ہے تو اس میں وہ اس کو منسلک کر دیتے ہیں نیب ایکٹ کے ساتھ۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نیب کی جو انہوں نے امینڈمنٹس بھیجی ہیں، کوئی 38 وہ ہیں ان کی، اس میں جو امینڈمنٹس بھیجی ہیں وہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو کم از کم ہنسی ضرور آئے گی۔ اس میں بنیادی جو ان ترامیم کا مقصد ہے کہ ان کو NRO دے دیا جائے، ان کو یہ اجازت دی جائے کہ یہ کرپشن کو بھی اپنی نظر سے، اپنی کنوینئنس کے مطابق وہ قانون بنائیں۔ یعنی ایک ملزم عدالت میں کھڑا ہو کر اور جج سے یہ کہے کہ آپ کے قانون بدلنے چاہیے، قانون ایسا ہونا چاہیے جو کہ میری مرضی کا ہو، ایسا تو ہوتا نہیں ہے اور نہ ایسا ہونا چاہیے۔ ان کی جو بھی سیاسی پوسچرنگ ہے، جو کہ وہ شو کر رہے ہیں کہ جی APC ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، کراچی کو تو ذرا دیکھیں، سارے پاکستان نے دیکھ لیا کہ کراچی کی کیا حالت ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ توجہ دیں اور معذرت کریں قوم کے ساتھ، ایک ینگ لیڈر ہونے کی حیثیت سے، کہ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کریں وہ اپنے جتنے بھی ان کے ان کی جو فیملی سے جو بھی چیزیں ہوئی ہیں انہوں نے کی ہیں، اور ایک نیا سٹارٹ کریں، کہیں پہ کوئی ایسا کام شروع کریں جس سے کہ وہ قوم کی خدمت کر سکیں۔ لیکن ان سب چیزوں کو، یہ ساری دولت جو ان کے پاس ہے، اس سے انہوں نے جان چھڑانی ہوگی، لیکن یہ ہو نہیں سکتا، بیکاز یہ جو ساری جنگ ہے جس میں کہ انہوں نے اپنے اور شراکت دار ان کو بھی ملا لیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف پہ کی حکومت پہ یہ پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے ان ترامیم کو نہ مانا تو ہم فیٹ ایف کو نہیں کریں گے۔ بھائی فیٹ ایف جو ہے تو ملک کے لیے ہے، اور جو یہ ترامیم ہے وہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اور پرائم منسٹر عمران خان کبھی بھی ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے، کیونکہ ایک تو ان کا سیاسی وزن نہیں ہے، ایک علاقائی جماعت ہے، وہ ایک ایسی جماعت سے ہم کلام ہے کہ جو کہ پورے ملک کی پاپولر جماعت ہے، اور وہ ہے PTI۔ تو ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کو NRO نہیں ملنے والا، وہ لاکھ کوشش کریں ان کو NRO نہیں ملے گا، اور یہ جو ترامیم انہوں نے دی ہیں یہ ردی کی ٹوکری میں ڈالی جائیں گی۔ یعنی ان میں سے ایک میں آپ کو اگر بنا دوں کہ اگر 1 ارب سے کم کرپشن ہو تو وہ نہیں کنسیڈر کی جائے گی۔ میں آپ کو ایگزیکٹلی پڑھ بھی سکتا ہوں کہ انہوں نے کرپشن کی نئی تشریح کی ہے، کرپشن کو انہوں نے نئے طریقے سے ڈیفائن کیا ہے۔ میں اس کے پروگرام کے بعد بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں، بیکاز یہ کافی پیپر ہیں، انہوں نے کافی امینڈمنٹس دی ہیں، تقریباً بالکل قانونی بدل ڈالنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ عوام کے پاس جا نہیں سکتے، ان کے پاس یہ اخلاقی قوت ہی نہیں ہے کہ وہ آ کے کرپشن پہ پاکستانی قوم کو لیکچر دیں۔
یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور ان کے پاس ایک چانس ہے کہ جو APC ہونے والی ہے اس میں سارے مل کے اور یہ اجتماعی طور پہ قوم سے معافی مانگیں کہ ہم نے اس ملک کو کتنا نقصان پہنچایا ہے اور یہ ہم اپنے اثاثے واپس لا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پرائم منسٹر عمران خان کی لیڈرشپ میں اپنی جو بنیادی ہماری سیاست کا جو محور ہے، احتساب ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس میں وہ نہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو چھوڑیں گے اور نہ دوسروں کو چھوڑیں گے۔ یہ ملک آگے بڑھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہم ایک نیا نظام ایسا لائیں جس میں کہ ہر ایک جواب دہ ہو۔ جب سوال پوچھے جائیں تو اس کا جواب دے، وہ یہ نہیں کہے کہ جی اس کو آپ نے نہیں پکڑا اور اس کو نہیں پکڑا اس لیے ہم سے بھی آپ جواب نہ پوچھیں۔ تو ایسا نظام چلنے والا نہیں ہے، اور وقت بدل گیا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب کو چاہیے کہ وہ جو نئے زمانے کے نئے دور کے تقاضے ہیں، نئی پولیٹیکل ریالٹیز ہیں، وہ ان کو سمجھیں اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، ورنہ ان کا مستقبل مجھے کافی تاریک نظر آتا ہے۔ شکریہ۔ وزیر اطلاع شبلی فراز موجود ہیں اسلام آباد میں، نیوز کانفرنس وہ کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے اپنی تمام کمائی قانونی راستے سے پاکستان منتقل کی۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کرکٹ میں بہت سے لوگوں نے غلط راستے اختیار کیے، مگر عمران خان نے ہمیشہ صحیح راستہ اختیار کیا۔ نہیں، وہ اس لیے کہ وہ جب شریک جرم ہوں تو وہ پھر آپ کو اپنے ایسے لوگوں کا ایک خاص وہ ہوتا ہے، جس طرح کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بدقسمتی سے یہاں پہ ایک کلچر اور ایک بات کی جاتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی زرداری کھاتا بھی ہے اور کھلاتا بھی ہے۔ نواز شریف کھاتا بھی ہے اور لگاتا بھی ہے، جبکہ عمران خان کہتا ہے کہ نہ کھاؤں گا اور نہ کھانے دوں گا۔ تو یہ آپ کے پاس تین نیریٹیوز ہیں، تین وہ ہیں پرنسپلز ہیں۔ تو ظاہر ہے انہوں نے تو ڈیفینڈ کرنا ہے، بیکاز وہ تو اگر انہوں نے ڈیفینڈ نہیں کیا تو ان کو تو پتہ ہے کہ جو کانچ کے گھر میں رہتا ہے تو وہ پتھر نہیں پھینکتا۔ وہ اسی لیے ڈیفینسو پہ ہوتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنے کسی اپنے جو وزیر ہیں یا ان کے بارے میں کوئی بات کی تو ظاہر ہے کہ پھر ان کے تو کافی اسکیلیٹنز ہیں ان اس کبرڈ، تو اسی لیے وہ ان کو ڈیفینڈ نہیں، ان کے ساتھ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بیکاز وہ ان کی ٹیم کا حصہ ہے، اور یہ سب کام مل بانٹ کے کیا جاتا ہے اور کھایا جاتا ہے۔ کل سے ایک اور کنٹروورسی بھی کھڑی ہے کہ دو جو معاملے خصوصی ہیں ان کے استعفے کے حوالے سے آپ کے کچھ وزیروں نے بھی کہا ہے کہ ان سے استعفیٰ لیا گیا۔ اگر ان سے استعفیٰ لیا گیا تو یہ قوم کا حق ہے کہ بتایا جائے کہ ان پر کیا الزامات ہیں، یہ پلیز کلیئر۔ دیکھیں جی، جہاں تک کہ استعفوں کا تعلق ہے، ابھی قبل از وقت ہوگا میں یہ اس کا اعتراف کروں گا کہ کسی کے بارے میں جب تک کہ ایک پوری تفصیل سے ایک وجہ پتہ نہ ہو تو اس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں اسی زمرے میں آتا ہوں کہ مجھے میری مصروفیت کہہ لیں یا جو بھی وجہ کہہ لیں، اس میں ان کی جو استعفوں کی وجہ ظاہر ہے کہ دیکھیں جی، ایک چیز ہے اگر حکومت میں سے کوئی وزیر میرے سمیت اس کو تبدیل کیا جاتا ہے یا ہٹایا جاتا ہے، اس میں دو تین وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جو کام اس سے ایکسپیکٹڈ تھا وہ اس طرح سے نہیں کر پایا، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ ان کی جو ان کے بارے میں جو کوئی اگر بات ہو، ان کی انٹیگریٹی کے بارے میں کوئی بات ہو تو اس کو ایک اور وجہ ہو سکتی ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اس سے بہتر، اگر آپ اپنے کسی ایم این اے کو یا کسی اس کو